بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المبارک کی یہ 23ویں رات ہے، 23ویں تراویح پڑھ لی گئی. طاق راتوں میں سے یہ دوسری طاق رات ہے. آج کے خلاصے تفسیر میں دو پاروں کی منتخب آیات میں سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. گزشتہ کل میں نے بتایا سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں میں سے اس پارے میں بھی سورہ یاسین کی بقیہ آیات ہیں. ایک سائنٹیفک بات ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے بھی ہم نے مدارج بنا رکھے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. ولللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتا ہے. وکل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک فلک میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے تیر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین کا ایک رویہ بیان کیا ہے کہ جب یہ نبی سے بات کرتے تھے تو نبی کی باتوں کو استہزاء بھی بناتے تھے. اللہ نے ایک بات کہی کہ قیامت کے حوالے سے یہ لوگ کہتے تھے، نبی آپ بار بار کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، تو ذرا ٹائم بھی بتا دو. اور اس کے بعد اپنے کام میں یہ لوگ لگ جاتے تھے. اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، سور کے پھونک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، بس ایک ہی پھونک کی دیر ہے جو کہ تمہیں آ کر چپیٹ لے گی. وَهُمْ يَخِصُّمُونَ، اور یہ اپنے دنیا کے کاموں میں مست ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے تو پھر ان کو اپنے آل اولاد اور اپنے دوست احباب کو وصیت کرنے کی بھی ٹائم نہیں دی جائے گی. ان کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اپنے گھر اپنے اہل و عیال تک واپس جانے کا موقع دیا جائے گا. اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے گھر واپس چلا جائے اتنا بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے یعنی جب کہ قیامت آئے گی، لوگوں کی زندگی نارمل طریقے سے چل رہی ہوگی. جیسے روزانہ لوگ اپنی دکانیں کھولتے ہیں، اس دن بھی لوگ دکان کھول رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دکان کھول دی گئی، کپڑے کی دکان کھلی ہوئی ہے، ایک خریدنے والا آیا ہے اور ایک بیچنے والا آیا ہے. خریدنے والا کپڑے میں سے چنتا ہے، بیچنے والا قینچی اٹھا کر اس کو کاٹ کر دینے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی ان دونوں کا لین دین مکمل نہیں ہوا ہوگا، اتنے میں قیامت آ جائے گی. وہ کپڑا کاٹنے والا کپڑا پورا کاٹ بھی نہ پایا ہوگا، خریدنے والا وہ کپڑا لے کر اپنے گھر بھی نہیں آ پائے گا، کتنے میں قیامت آ جائے گی. ایک دوسرا آدمی ایسا ہوگا جو اپنے جانور سے دودھ دہنے کے لیے برتن لے کر جائے گا کہ ابھی دودھ دہیں گے اس کے بعد پیئیں گے. دودھ تو نکال لے گا لیکن اس کے بعد واپس اپنے گھر نہیں آ پائے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی. ایک آدمی ناشتہ کرنے کے لیے اپنے کھانے کو لے کر بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کھانا ہی چاہتا ہوگا کہ لقمہ اٹھائے گا، اپنے منہ تک نہیں پہنچا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک چیخ کی صرف بات ہے، قیامت آ جائے گی. جب آ جائے گی تو ان کو اتنا بھی موقع نہ ملے گا کہ اپنے اہل و عیال کو یہ وصیت بھی کر لے جائیں، اور نہ ہی اپنے گھر یہ واپس لوٹ کے جا پائیں گے. آدمی آخری ٹائم پہ اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا، اللہ نے فرمایا اتنے کا بھی ان کو موقع نہ دیا جائے گا، گھر واپس جانے کا بھی موقع نہ دیا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ نے سور میں جو پھونک ماری جائے گی اس کے حوالے سے بتایا.
سور میں 2 بار پھونک ماری جائے گی. ایک پھونک میں ساری دنیا مر جائے گی, ختم ہو جائیں گے سب. دوسرے میں لوگ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اللہ نے دوسری پھونک کے بارے میں بتایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور میں پھونک مار دی جائے گی, ادھر پھونک ماری جائے گی, ادھر لوگوں کی قبریں پھٹنی شروع ہو جائیں گی. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قبریں پھٹیں گی, لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. ینسلون جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ چلنا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آدمی بہت جلدی میں ہو اور وہ بھاگنا چاہتا ہو لیکن اس کے قدم اٹھ نہیں رہے ہیں تو وہ اپنے قدموں کو چھوٹا قدم بنائے گا لیکن بھاگنے کی کوشش کرے گا, تو وہ بھاگ رہا ہے لیکن قدم بہت تیز اٹھ نہیں پا رہے ہیں. ایسے میں انسان بھاگے گا, بہت تیز بھاگتا ہوا میدان محشر کی طرف جائے گا. اور جب قبر پھٹ جائے گی لوگ باہر نکلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منظر جو ہے جب سے لوگ قبروں میں دفن ہو رہے ہیں قیامت تک جتنے لوگ قبر میں دفن ہوں گے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے جسموں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہ بچے گی. جسم تو زمین کے اندر ختم ہو جائے گا, کھا پی لی جائے گی. انبیاء کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے, زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ کسی نبی کے جسم کو کوئی زمین کی مٹی کھائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن دنیا میں جتنے لوگوں کی بھی موت ہو گئی ہے وہ چاہے جسم سڑ جائے گل جائے لیکن ان کے جسم میں سے ایک چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مفسرین نے ذکر کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ پیٹھ کے آدمی کے سرین کے اوپر اور بالکل ریڑھ کی ہڈی کے نیچے والے حصے میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہے. اسی ہڈی کے ذریعے سے رب العالمین ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور ہر انسان کی قبر میں چاہے 10 بار اس کو کھود دیا گیا ہو وہ زمین کے کسی نہ کسی حصے میں وہ چیز پائی جائے گی اور کسی بھی شکل میں ہو تو رب العالمین اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دے گا. لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور ننگے دھڑنگے میدان محشر کی طرف بھاگنے لگیں گے. آپس میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے میری بدقسمتی, کس نے ہمارے سونے کی جگہ سے, کس نے ہمارے قبر سے ہمیں نکال دیا, کس نے ہمیں یہاں سے اٹھا کر میدان محشر کی طرف بھگا دیا. اب اللہ خود جواب دے رہا ہے هذا ما وعد الرحمن, یہ وہی رحمان کا وعدہ ہے جس نے قیامت کا وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اسی رحمان کے نبیوں نے رسولوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ رسول بھی اپنی بات میں سچے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, ایک پھونک ماری جائے گی, ایک چیخ ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, ایک پھونک مارنے کے بعد ساری دنیا کے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے ایک صرف پھونک ماری جائے گی اور تم سب کے سب پوری دنیا کے کونے کونے سے جہاں بھی جس بھی کنڈیشن میں تم ہو جمیع لدینا محضرون, میرے سامنے تم کو حاضر کر دیا جائے گا صرف ایک پھونک میں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ, آج کسی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کر کے آئے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد قبر میں جو ہم اور آپ کی زندگی ہوگی اور اس کے بعد اٹھائے جانا, پھر میدان محشر میں جمع ہونا اللہ کے سامنے, اس کا منظر اللہ نے اس سورہ یاسین میں بیان کیا ہے. اللہ نے ایک چیز اور بھی آگے کہی ہے کہ لوگوں کے منہ پہ میں تالے لگا دوں گا اور ان کے جسم کے اعضاء سے بات کرنا شروع کر دوں گا. اس میں عبرت ان لوگوں کے لیے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. وہاں کوئی بچ نہ پائے گا, ہر انسان اپنی ہی جسم کی گواہی میں پھنس جائے گا اور سب سے بڑا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد سورہ صافات ہے. سورۃ صافات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی والا بھی منظر بیان ہوا ہے. ایک باپ جو بتوں کو اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراش کر مٹیوں سے لکڑیوں سے بناتا ہے,
اسی کے گھر میں اللہ نے ایک نبی ابراہیم پیدا فرما دیا. اب اسی ابراہیم پیغمبر سے اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے, حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے. اب یہ تین پیڑھیاں دیکھیے, آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل, تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط دیکھیے. آزر بت پرست ہیں اور انتہائی زیادہ اڑیل مزاج کے, انتہائی زیادہ سخت مزاج کے. کیوں؟ کیونکہ باپ کا اور بیٹے کا مزاج دین کے اعتبار سے میل نہیں کھا رہا ہے, لیکن بیٹا چونکہ ہے نبی تو بہت پیار سے اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے, ابا جان آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ شیطان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں. اور ہر جملے میں, ہر تبلیغ میں پیارے ابا جان, پیارے ابا جان, یا ابتی یا ابتی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یعنی شرک کے خلاف اپنے باپ کو ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن آپے سے باہر نہیں ہو رہے ہیں, باپ کا ادب نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے ساتھ ادب کا یہ رویہ اختیار کیا, باوجود یہ کہ باپ اور بیٹے میں زمین و آسمان کا عقیدے کے اعتبار سے فرق تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ ان کو ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو بیٹا اپنی گردن اپنے باپ کے ہاتھ سے کٹانے کو تیار ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے باپ کے ساتھ صحیح رویہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہم سے زیادہ ہماری وفادار ہوگی جیسے ہم اپنے باپ کے وفادار تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملی. ایک پیغمبر ہیں حضرت الیاس علیہ السلام, بہت کم ان کا نام سننے میں آتا ہوگا, عام طور سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن ان 25 پیغمبروں میں ان کا نام ہے جن کو بائی نیم قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ نے ذکر کیا, فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, الیاس علیہ السلام بھی نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں. اذ قال لقومه الا تتقون, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں نہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. اے میری قوم کے لوگوں, کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو, اس کی عبادت کرتے ہو, اور ساری دنیا کے پیدا کرنے والے رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ رہے ہو جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. بعلا ایک لفظ اس میں آیا, بعلا, باعن لام. بعل کے معنی ہوتے ہیں مالک, سردار, آقا. عربک میں اس لفظ کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت. اگر عورت 4 کام کرے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اور اپنے شوہر کی, اپنے بال کی فرما برداری کر لے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو اس حدیث پاک میں شوہر کے لیے لفظ بال کا استعمال ہوا ہے, با عین لام. کیوں؟ کیونکہ شوہر اپنی بیوی کا مالک ہوتا ہے, اپنی بیوی کا سردار ہوتا ہے, اپنی بیوی کا آقا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو عربک میں بال بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال بال ہوا ہے, مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت الیاس کی قوم کے لوگ ایک بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام تھا بال, اس لیے حضرت الیاس ڈائریکٹ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم یہ بال نامی بت کی پوجا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو گے؟ یہی انصاف کی بات ہے, یہی توحید پہ چلنے والی بات ہے, یہی ایمانداری کی بات ہے. انہوں نے ڈائریکٹ یہ دعوت دی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. الیاس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی, بت کا نام لے کر بتایا کہ یہ بت ہے, یہ غیر اللہ ہے, اس کی عبادت نہیں کرنی ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. ان لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُ, سب نے مل کر ایک نبی کو جھٹلا دیا, بات نہیں مانی. اللہ فرماتا ہے ان سب کو کل قیامت کے دن میرے سامنے حاضر کیا جائے گا اور یہ لوگ عذاب کے شکار ہوں گے الا عباد اللہ المخلصین. اس میں ایک عبرت یہ ہے, الحمدللہ جو بھی اہل حدیث ہوتا ہے اور جانچ پڑتال کر کے, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے, سمجھ کے جب وہ حق کو قبول کرتا ہے تو ساتھ ساتھ میں وہ داعی بھی ہوتا ہے, یعنی دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرتا ہے.
وہ سمجھاتا ہے اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو تسلی دی ہے۔ ایک میرا نبی بھی لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں نے مل کے اس کا انکار کر دیا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی ان کو ہدایت کی توفیق دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت کی توفیق دے دے گا، آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وضاحت سے وہ بات ان کے سامنے رکھ دیں۔ تو ہمیں اور آپ کو نصیحت یہ ملی ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ ایک بار کسی نے مجھ سے کہا کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ سے ملتے ہیں اور اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں، کئی بار آپ کے ذاتیات پر بھی حملے کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سامنے دائیں بائیں بیٹھنے والا انسان ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، لیکن آپ کو غصہ نہیں آتا ہے اور لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے ایک جواب دیا اور جواب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہدایت کی توفیق دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہمیں معلوم ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف ہے حق اور سچ بات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا۔ لوگ مانیں گے تو سمجھو اللہ نے ہدایت دے دی، نہیں مانیں گے تو سمجھو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولے، اس میں ہماری کامیابی اور ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیے ایک نبی ہیں، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں حضرت الیاس ناکام ہو گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے نبی بھی میدان محشر میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ میں ایک بھی فالوور نہیں ہوگا، 2 لوگ بھی نہیں ہوں گے، کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف 10 ہیں، جن کے ساتھ 3 ہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی اپنی جماعت اور اپنی امتیوں کو لے کر آئیں گے۔ سب سے زیادہ امتی حضرت موسیٰ اور ان سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ تو یہ نبی جن کے ساتھ ایک بھی فالوور نہیں ہوگا، ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے پورا کام کیا، اللہ نے صحیح انتخاب کیا اور اللہ نے صحیح آدمی کو رسول بنایا، لیکن لوگ جو ان کے زمانے کے تھے ان کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملی ہے۔ نبی اپنے مشن میں کامیاب، یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر سے تذکرہ ہے اور اسپیشل ان کی ایک دعا کا بیان ہے۔ انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کو ایک چیز میں آزمایا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، مغفرت کا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور اس کے بعد ایک دعا کی۔ کیا ہے دعا؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، میری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے۔ ایک نبی اس طرح کی دعا کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بدرجہ اولا یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وَهَبْ لِي مُلْكَا، اور اے اللہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو وہ سلطنت نہ ملے، اس طرح کا پاور میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ دینے والا ہے، یعنی اے اللہ تجھ سے امید ہے تو دے سکتا ہے اس طرح کی حکومت۔ یہ دعا اللہ نے ان کی قبول کی ہے۔ آگے اللہ نے کچھ اشارے بتائے کہ کیسے میں نے کیا کیا ان کو عطا فرمایا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہواؤں کو ان کی تابع کر دیا، شیطان کو ان کی تابع کر دیا، شیطان ان سے جنات ڈر رہے ہیں، کیا کیا ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ان کے لیے جنات مستری بن کے کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، سمندر کے اندر گھس کر وہ جنات جا کے موتیاں ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا دبدبہ ہو گیا، وآخرین مقرنین فی الاسبات، اور دوسرے جو شیطان تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے کھڑا کیا، مجرموں کی طرح پڑے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ میرا دینا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اے میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ میں نے آپ پر عطا کیا ہے۔ تو یہ دعا انہوں نے جو مانگی، ایسی سلطنت جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ میرے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، سب سے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو امام تو یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا مانگ لی، میرے بعد کسی کو نہ ملے وہ پاور۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت سے، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، رات کو میں جب رات کی نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان میری نماز میں مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے آیا۔ کیا اٹیک کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ کے نبی قرات بھی کیا کرتے تھے،
شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, آپ کا دھیان بھٹکا رہا ہے کہ میرے نبی قرآن کی تلاوت بھول جائیں, غلطی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس عفریت کو, اس جن کو, اس شیطان کو پکڑ لیا. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صبح بات بتلا رہے ہیں صحابی کو, کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا, اور جب پکڑا تو گردن سے پکڑا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے اس کو گردن سے پکڑا. ابو داؤد کی روایت میں ہے یہ انگوٹھا اور اس کے بغل والی انگلی میں نے ایسے ہی ابلیس کو پکڑا کہ اس کے منہ سے لعاب نکل گیا, اور میرے انگلیوں پہ میں نے وہ ٹھنڈک محسوس کی. لعاب ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ لعاب کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی میرے انگوٹھے اور بغل کی انگلی کے درمیان. اس طرح میں نے ابلیس کا گلا پکڑ لیا تھا, اور میں چاہ رہا تھا کہ مسجد کے کسی کھمبے کے بازو میں, ایک کھمبے میں اسے باندھ دوں اور یہ بھاگنے نہ پائے. میں اسے اگر باندھ بھی دیتا, صبح ہو جاتی, مدینے کے بچے آتے اس کے ساتھ کھیلتے, یہ بھاگ نہ پاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا ارادہ بنا, پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد آ گئی, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما, ایسی پاور عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. میں اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے چھوڑ دیا. ان کو بھی جنوں پہ کنٹرول تھا, لیکن میرے نبی نے گلا ہی دبا دیا ابلیس کا, اب پھچکر نکال دیا اس کا. کب بات دیتا بھاگ نہیں سکتا, مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے, لیکن مجھے اپنے بھائی کی دعا کا خیال آ گیا. اس سے بھی کچھ سمجھ میں نصیحت آ رہی ہے. کئی بار ہو سکتا ہے آپ سماج میں ہیں, گھر میں ہیں, دو بھائی ہیں, ایک ہی کام ہے, کریڈٹ دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتا ہے, تو کبھی کبھار دوسرے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. چل بھائی اسی کو مل جائے کریڈٹ, اسی کا نام ہو جائے, اسی کو یہ موقع مل جائے. دوسرے کو بھی اپرچونٹی دینی چاہیے, یہ نہ ہو کہ ہر کریڈٹ ہم ہی کو چاہیے. ایک نصیحت اس سے ہمیں ملی ہے. بہرحال اس دعا کی تفسیر میں آپ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد, ترمذی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ صاد ہے. اس کے بعد سورہ زمر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بدعقیدوں کی جو وسیلہ کھیلتے ہیں دن بھر, اور یہی کہتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے چھت میں نہیں پہنچ سکتے, تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی پیر ولی کو لانا پڑے گا. شروعات میں اللہ نے ان کی پول کھولی ہے اور کہا کہ یہ لوگ اس لیے ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, یہ تو پرانے زمانے تھے, پہلے بت پوجتے تھے, اب یہ قبروں کو پوج رہے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ان سے جب پوچھا جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو یہ انڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اور یہی شرک ہے جو یہ ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گے. اللہ فرما رہے میری عبادت کرو, میں تمہیں دینے والا ہوں. اس کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگ بدعقیدہ سمجھ رہے ہیں, یعنی جس کا فیت عقیدہ اللہ کے بارے میں گڑبڑ ہے, جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناحیے سے شرک میں ڈوبا ہوا ہے, اس کے ایک ہی ریزن ہے بس, وہ اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے. کیا ریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, دنیا میں جس نے بھی مجھ سے بغاوت کی, میرے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ گیا, دنیا میں بس ایک ہی ریزن ہے, جو میرا حق تھا اس نے وہ حق ادا نہ کیا. جتنا مجھے بنتا تھا کہ میرا بندہ میری قدر کرے, اتنی قدر اس نے نہیں کی. بس یہی ایک ریزن ہے. اسی میں سارا شرک چھپا ہوا ہے کہ حق اللہ کا ہے. وہ حق انسان جب تھوڑا بہت چوری کر کے کسی اور کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے, ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے, وہیں سے شرک پیدا ہو جاتا ہے. چاہے وہ محبت کی بات ہو, عبادت کی بات ہو, ڈرنے کی بات ہو, امید لگانے کی بات ہو, یہ ساری چیزیں جب اللہ رب العالمین سے ہٹا کر 1% بھی 0.0 آپ نے بھی لگا دیا تو وہیں سے شرک کی شروعات ہو جاتی. اللہ نے فرمایا مین وجہ یہ ہے کہ جو میں حق رکھتا ہوں کہ میری قدر ہونی چاہیے, وہ قدر میرے بندے نہیں کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں پاور بتا رہا ہے کہ قدر میری کیا ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کو اللہ جانتا ہے کہ لوگ پاورفل آدمی کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو اللہ اپنا پاور بتا رہا ہے. فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن پوری زمین کو میں پکڑ لوں گا. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي, 7 آسمانوں کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ دوں گا.
یہ اللہ اپنا پاور بتا رہا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اس پوری دنیا میں جو بھی شرک کیا جاتا ہے اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اب اس کی تفسیر اپنے نبی سے سیکھیے. میرے نبی نے کیا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو مٹھی میں پکڑ کے اس کو دبوچ دے گا. 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہلائے گا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک انگلی پہ آسمان کو، ایک انگلی پہ زمین کو، ایک انگلی پہ پہاڑوں کو، پیڑوں کو، اور پھر ایک انگلی پہ سمندروں کو، ایک انگلی پہ ساری دنیا کی چیزوں کو رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کھیل رہا ہوگا، اللہ اس کو حرکتیں دے رہا ہوگا. پھر اللہ فرمائے گا این ملوک الارض، یہ زمین پہ حکومت کرنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ اللہ اپنا پاور بتا رہا ہے. جیسے کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، اللہ فرما رہا ہے ایسے میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا. یہ اللہ کا 7 آسمانوں کو میں لپیٹ دوں گا، زمین کو مٹھی میں بند کر دوں گا. اللہ فرما رہا ہے یہ میرا پاور ہے. این ملوک الارض، یہ زمین کے بادشاہ کہاں گئے جو اپنی ربوبیت دنیا کو منوانا چاہتے تھے کہ میں بھی کچھ حق رکھتا ہوں، میری بھی پوجا ہونی چاہیے. تو اللہ یہ اس طرح بتا کے ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے قدر اللہ کی کیا ہے. قدر کرو اللہ تعالیٰ کی، اور جس دن تعظیم اللہ کی دل میں سب سے زیادہ بیٹھ جائے انسان اسی دن موحد بن جاتا ہے. اور جب تک وہ شرک میں ہے آپ ٹٹول کے دیکھیے کہیں نہ کہیں اللہ کی تعظیم میں وہ آدمی نقص کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہاں اس کو فالٹ ہے، وہ پریشان ہے، کہیں نہ کہیں وہاں پر اس نے کمی کر رکھی ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ قدر میری ہونی چاہیے جس طرح یہ بندے نہیں کرتے ہیں، اس لیے مجھ سے بغاوت کر جاتے ہیں اور شرک کر جاتے ہیں. اب یہ آسمانوں زمینوں کو لپیٹنے والی بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. اس پر میں نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ کے جو نام ہیں 99 نام، اس سے زائد جو نام ہیں، صبح فجر کے بعد مسجد میں درس میں لگ بھگ 65 ایپیسوڈ میں بتائے ہیں تفصیل کے ساتھ. یہ چیز اور تفصیل سے آپ کو اگر سننی ہے تو میرے یوٹیوب چینل پہ 65 ایپیسوڈ ہے، اس میں کہیں کسی ایک ایپیسوڈ میں یہ آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا پاور، حقیقت میں اللہ کو اپنے دل میں اگر جگہ دینی ہے، اگر آپ کو جاننا ہے تو علماء کہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو ڈیٹیل میں پڑھیے، سیکھیے اور سمجھیے. پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کا رب ہے کون، کتنا پاورفل ہے. وہ اللہ نے اپنے ناموں کے ذریعے سے، اپنی صفات کے ذریعے سے بتایا ہے، اور اسی بات کو سوچ کر میں نے اس کو درس بھی دیا. کئی مہینے لگے ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ پورا تقریباً 65 ایپیسوڈ میں مل جائے گا. اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ مومن، اس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ غافر. اچھا، مومن اللہ کا بھی نام ہے اور بندے کو بھی مومن کہتے ہیں. قرآن میں سورہ حشر میں اللہ کا ایک نام مومن بھی آیا ہے. اسی میں جو میں نے ابھی سیریز بتائی اس میں آخری ایپیسوڈ غالباً یہ ہے کہ اللہ کے وہ کون کون سے نام ہیں جو بندوں کو بھی رکھے جا سکتے ہیں. جیسے رحمان اور رحیم ہے. رحمان کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ اپنا نام رحمان رکھ لے، لیکن رحیم رکھا جا سکتا ہے. اس طرح کی تفصیلات میں نے اس میں بیان کی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمان، ہم لوگ اس کو رحمان بھائی بلاتے، یہ غلط. رحمان صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا، کسی کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا. رحیم دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی بولا جا سکتا. قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو رحیم کہا ہے. تو یہ تفصیل بھی آخری ایپیسوڈ میں آپ کو اس میں مل جائے گی. سورہ غافر میں مومن میں ایک اور بہت حیران کن بات بیان کی گئی ہے. اس زمانے میں بہت حیران کن بات تھی. آج کے دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں شاید ان کو تعجب نہ ہو، لیکن ہونا چاہیے کیونکہ یہ کتاب بہت پرانی ہے. اللہ نے ہماری اور آپ کی پیدائش کے مرحلے بیان کیے. کیا ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر پانی سے. ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر نکالا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوان کر دیا، تمہارے پٹھے مضبوط کر دیے، 18-20 سال کے ہو گئے. ثم لتکونوا شیوخا، عمر اور بڑی تو بوڑھے ہو گئے. ومنکم من یتوفی من قبل، بہت سارے لوگ بڑھاپے کی عمر سے پہلے دنیا سے چلے گئے. ولتبلغوا اجلا مسمى،
اور بہت سے لوگ آخری عمر میں یعنی بڑھاپے کی عمر گزارنے کے بعد اپنے موت کو پہنچتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ بیان اس لیے ہو رہا تھا کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی اللہ جو زندہ کرتا جو مارتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر دے کن کہتا ہو جاتا ہے. ایک آیت میں ہماری اور آپ کی پوری زندگی اللہ نے بیان کر دی, صرف ایک آیت, آیت نمبر 67 میں. آپ دیکھیے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر تم پانی کے شکل میں آئے. انسان جو غذائیں کھاتا ہے زیادہ تر وہ مٹی سے ہے, اور وہ مٹی میں اناج پیدا اس وقت ہوگا جب آسمان کا پانی اترے گا. تو اللہ نے جو دوسری جگہ فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے پیدا کیا, وہ پانی اور پھر یہ مٹی اناج پیدا ہوا, کھائے پیے, انسان کے بدن میں طاقت ہوئی, بیوی سے ملا, وہ بھی ایک پانی میں کنورٹ ہوگا. اللہ نے کہا وہ نطفہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا وہ ماں کے جب پیٹ میں سیب پہنچ جاتا ہے, باپ اپنی دنیا میں ہے, ماں اپنی دنیا میں ہے, پھر میری کاریگری اس ماں کے رحم مادر میں چالو ہو جاتی ہے. میں خون کے لوتھڑے میں 40 دن میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں, پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کرتا ہوں, پھر 40 دن گزرتا ہے اس میں ہڈیاں بنا دیتا ہوں, پھر اور گزرتا ہے 40 دن اس میں میں گوشت بھی چڑھا دیتا ہوں, پھر اپنا رسول اپنا فرشتہ بھیجتا ہوں, جاؤ اس کی تقدیروں کو لکھ کے آؤ, اس کے اندر روح ڈال کے آؤ, کب مرے گا یہ بھی لکھ کے آؤ, کتنا کمائے گا یہ بھی لکھ کے آؤ, نیک بنے گا کہ برا بنے گا یہ بھی لکھ کے آؤ. ساری تقدیریں لکھ دی جاتی ہے. پھر وہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام ماں کی نابی کے ذریعے سے کر دیا جاتا ہے. ماں کچھ بھی کھائے اللہ تعالیٰ اس میں سے آٹومیٹک سسٹم بچے کے لیے اس ماں کی پیٹ کی زندگی بنا دیتا ہے. 9 مہینہ پورا ہوتا ہے, ثم یخرجکم طفلا, پھر تمہیں ایک بیبی کے شکل میں باہر زمین پہ نکال دیتا ہے. اللہ فرمایا کہ پھر تمہاری عمر بڑھتی ہے, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تمہیں ہٹا کٹا بنا کے جوان کر دیتا ہوں, پھر تم بڑھاپے میں جاتے ہو. پھر کچھ لوگ بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ آخری عمر میں جا کے دنیا سے جاتے ہیں. یہ بیان اس لیے ہو رہا ہے ایک آیت میں تمہارے نہ ہونے سے لے کے پھر نہ ہونے تک, یعنی تم نہیں تھے کچھ وہاں سے شروع ہوئے پھر ختم ہو گئے, وہاں پر اللہ نے سب کچھ جا کے بیان کیا. اور اس کے آگے بھی اسلام کہتا ہے کہ تم مر گئے, وفات ہو گئی, قبر میں جاؤ گے, وہاں قیامت تک رہو گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, جب تک قیامت نہیں آ جائے گی یہ برزخ کی زندگی ہوگی. پھر اس کے بعد تمہاری آخرت کی زندگی شروع ہوگی, پھر تمہارا حساب و کتاب جنت و جہنم ہوگا, پھر یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ایک آیت میں رب العالمین نے پوری زندگی ہمیں اور آپ کو, صرف ایک کو نہیں, دنیا کے تقریباً 7 ارب سے زائد انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دیا. یہ قرآن کریم کا اعجاز, یہ قرآن کریم. اس کے معنی پہ اگر غور کریں, بڑے بڑے سائنس بایولوجی کے لوگ اس میں حیران ہیں کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ کون بتا رہا ہے کہ مٹی سے پھر یہ کھاتا آدمی, پھر وہ ڈائجسٹ ہو کر یہ بن رہا ہے, پھر ماں کی اوری میں گیا, پھر وہاں جا کر یہ کنورٹ ہو رہا ہے, اتنے دن بعد یہ ہو رہا ہے, اتنے دن بعد یہ ہو رہا ہے. دنیا نے بہت بعد میں جا کے پتا کیا ہے. قرآن کریم نے یہ باریکی رنگ روپ کے لے کر بیٹا اور بیٹی کیسے بنتے, یہ سب کچھ قرآن نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اتنی بڑی سائنس بایولوجی کی اللہ نے بتا دیا. یہ ایمبرولوجی کا ایک پورا سبجیکٹ ہے جو سائنس کی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے وہ پورا کھول کر, اور آج تک اتنے زمانے سے آج تک ایک بھی قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس چیپٹر میں بتایا ہے, ایک بھی شق پر, ایک بھی پوائنٹ پر کسی سائنسدان نے انگلی نہیں رکھی کہ یہ غلط ہے. ہو بہو صحیح ہے. لوگ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں, تحقیق کرتے جا رہے ہیں, ان کو باتیں ملتی جا رہی ہیں. یہ سب اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں قرآن ہے, یہ صرف وہ کتاب نہیں ہے کہ بس الف لام میم ذالک الکتاب بس نیکیاں مل جائے اور کچھ لوگ بس وہی قرآن خوانی کر کے بریانی توڑ کے پھر اس کو الماری میں رکھ دو. نہیں, یہ اس لیے نہیں ہے. پڑھو, ترقی کرو, ترقی اسی کتاب سے ملنے والی ہے. اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ. اس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ فصلت. آیت نمبر 9 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. یہ بھی ایک ہسٹری پلس سائنس کی بات. قل اِنَّكُمْ, اے میرے نبی کہیے, اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, کیا تم اس رب کے ساتھ کفر کرو گے جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور اس رب کے ساتھ کفر کر کے کسی اور کو معبود بنا لو گے. ذالک رب العالمین, زمین کو 2 دنوں میں پیدا کرنے والا وہ وہی رب العالمین ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے. اللہ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا, پھر زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کیلیں گاڑ دی یعنی پہاڑوں کو لگا دیا. وَبَارَكَ فِيهَا, اللہ نے زمین میں برکتیں نازل فرمائی یعنی اناج اگا دیے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ, اور پھر اگلے 4 دنوں کے اندر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی, ہر مخلوق کی الگ الگ روزی, الگ الگ غذا, الگ الگ کھانے پینے کی چیزیں بنا دیں.
سواء للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وہی دخان، آسمان یہ دھوئیں کی طرح تھا. فقال لها وللارض، پھر اللہ نے آسمان سے کہا اور زمین سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آؤ میری طرف، مان کر آؤ گے تو ٹھیک ورنہ زبردستی کھینچ کے لائے جاؤ گے. قالتا اتینا طائعین، زمین نے بھی کہا آسمان نے کہا اے اللہ ہم خود کو سرنڈر کرتے ہیں تیرے پاس حاضر ہیں اطاعت گزار بن کے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو بھی 2 دن میں بنا دیا. واوحى فی کل سماء امرها، اور اللہ نے ہر آسمان میں اپنے معاملے کو، اپنے حکم کو جاری فرما دیا. وزینا السماء الدنیا، اور دنیا سے جو آسمان دکھتا ہے اس کو ہم نے خوبصورت بنا دیا. بمصابیح، ستاروں سے. وحفظا، اور ان ستاروں سے میں نے اپنے قرآن کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ پاورفل اور علم والے رب کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ دنیا کی سائنس اگر پوری لیب بن جائے ریسرچ کرنے کے بعد جس رزلٹ پہ پہنچے گی وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ ہمیں فری میں دے رہا ہے. بتایا گیا قرآن میں کئی جگہ بتایا 6 ایام 6 دنوں میں دنیا کو پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا پہلے 2 دنوں میں زمین اور اس کے بعد آسمان، پھر اس کے بعد 2 دنوں میں زمین کے اندر پہاڑ، سمندر، دریا، پیڑ، جانور، انسان، کھانے پینے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو جہنم کتنی بڑی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں، آپ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں زمین کو لپیٹ ہاتھ میں پکڑ لوں گا، آسمانوں کو لپیٹ لوں گا. تو لوگوں نے کہا آپ جہنم کی بڑے ہونے کی بات بتانے جا رہے تھے، آپ زمین و آسمان کی بات کرنے لگے. انہوں نے کہا سوال یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو ہاتھوں میں لپیٹ دے گا اور زمین کو اللہ قبضے میں لے لے گا، پکڑ لے گا، پھر لوگ کدھر رہیں گے؟ سوال ہے نا. زمین کو اللہ نے پکڑ لیا، آسمان لپیٹ لیے گئے، لوگ کدھر رہیں گے؟ ہم اور آپ کدھر ہوں گے پھر؟ لوگوں نے کہا ہاں سوال تو ہے. فرمایا جہنم کے اوپر جو پل صراط بنا ہے اسی پہ ہوں گے. اندازہ کرو کتنی بڑی جہنم ہے اور وہ پل صراط اسی پہ ساری دنیا ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر دے گا. تو یہ جہنم کی گہرائی ہے، یہ قرآن کریم کے علم کی گہرائی ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ایک صحابی نے کہا تھا اے مسلمانوں تمہیں دنیا کا کوئی بھی علم سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اپنے رب کے کلام کو پہلے پڑھنا. تمہیں ضرور اس سے کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن ملے گی، کوئی نہ کوئی رہنمائی ملے گی. کوئی دنیا کا ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو قرآن کے علوم سے کہیں نہ کہیں ٹچ نہ کرتا ہو. اور میں فرق بتا دوں سائنس کی، میں نے بھی ہائی اسکول انٹر وغیرہ میں پڑھا، سائنس بایولوجی پڑھی، ٹیوشن پڑھا، لیکن وہ یقین نہیں ہوا جو اس میں آ کے یقین ہوا ہے. ایک بار آپ سائنس پڑھو گے، کوئی آپ سے زیادہ جانکار والا کہے نہیں ایسا ہوتا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھہر جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لیبورٹری میں نہیں گئے، آپ نے خود تجربہ نہیں کیا. آپ ہو سکتا ہے ڈاؤن ہو جاؤ کہ میرا علم غلط ہو، یہ سائنسداں جو کہہ رہا ہو سکتا ہے اس میں لوچ ہو، لیکن قرآن میں ایک بار اگر آپ نے پڑھ لیا، ساری دنیا کی سائنس ایک طرف آ جائے، آپ کہو گے یہ میرا ایمان ہے اور یہ تو تمہارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ایمان پہ تو میں حاوی نہیں ہونے دوں گا. تو یہ قرآن کا علم ہے، بقیہ علم میں فرق ہے. ہماری اور آپ کی کمی، امت مسلمہ کی کمی یہی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے. اللہ کے واسطے جو 60 سال 70 سال زندگی ملے اور جو 10 سال جوانی کے زندگی ملے ادھر ادھر سوشل میڈیا ادھر ادھر پہ لگانے سے بہتر ہے اللہ کے اس قرآن 30 پارے کو ایک بار پڑھ لو، ترجمہ سمجھ لو، معنی سمجھ لو، کسی ایک اچھے عالم دین سے اس کی تفسیر پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر پڑھ لو، تفسیر حسن البیان پڑھ لو، تفسیر سعدی پڑھ لو، کوئی بھی معتبر تفسیر پڑھ لو جس میں اللہ اس کے رسول کے قوانین، ان کی تعلیمات کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہو. بہت گہرا علم ملے گا. سب سے بڑا جو آپ کا فائدہ ہوگا یہ کتاب آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دے گی، جو ہم آج چاہ کر بھی جڑ نہیں پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.